عرض خدمت یہ ہے کہ بندے کا عمل صرف اللہ پاک کے لیے ہو، لوگوں کے لیے نہ ہو، یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن وہ کیا باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اخلاص سے دور اور ریا کے قریب چلا جاتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ اس کے لیے تو پورے مضامین احیاء العلوم میں موجود ہیں، یعنی ایسا کام جس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، صرف بندے کی رضا مقصود ہو، تو وہ تو اخلاص سے نکل گیا۔ اب ماں باپ کو اس لیے راضی کر رہا ہے، ماں باپ بندے ہیں اس لیے راضی کر رہا ہے کہ تاکہ اللہ بھی راضی ہو، یہ اخلاص کے اندر ہے۔ کسی اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر رہا ہے کہ مسلمان خوش ہو، اس لیے کوئی اس نے کام کیا، اور نظر اللہ پر ہے کہ اس کو خوش کروں گا تو اللہ راضی ہوگا اور مجھے ثواب دے گا، تو یہ پھر اخلاص آ گیا۔ اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے بندے کو راضی کر رہا ہے اور اللہ کی رضا کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے اس کی، تو اب یہ اخلاص سے ہٹ گیا۔ ریا اور چیزیں، ریا یہ ہے کہ جیسے عبادت اس مقصد کے لیے کرنا کہ اس عبادت سے سامنے والے دوسروں کے دلوں کے اندر عزت پیدا ہو، احترام پیدا ہو، متاثر ہو، سمجھے؟ تہجد پڑھتا ہے بھائی ماشاءاللہ، تو اب اگر ویسے پتا چل گیا اور یہ تعریف کریں وہ الگ بات ہے، اس لیے بتانا کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے دل میں میرا مقام بنے، میری عزت بنے، تو یہ ریا ہے۔ یا اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ لوگ مجھے پیسے دیں، یار بڑا نیک آدمی ہے یار، اس کو سستا دے دو، تو اب اسی لیے اس دکان پر گیا کہ جس کو پتا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں، تو اب وہ سستا دے گا آپ کو، یا مفت اٹھا کر دے دے گا، حضرت لے جائیے دعا کیجئے گا، بچہ بیمار ہے، حضرت نہ کر کے جزاک اللہ کر کے وہ چلتے ہوئے دیکھے۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی اس لیے اپنی عبادت ظاہر کرتا ہے کہ لوگ سستا مال دیں، مال حاصل ہو بہرحال، یا کوئی مال دے دیں اپنے کو، تو اس لیے عبادت کر رہا تاکہ لوگوں سے مال بٹورے، تو یہ بھی ریا کی تعریف ہے، ریا کی تعریف میں شامل ہے۔ جیسے میں قراءت کروں گا، تلاوت کروں گا تو پیسے ملیں گے، میں نعت پڑھوں گا تو پیسے لوں گا، پیسے دیں گے دلالتاً، تو یہ ریا ہے کہ مال حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اگر مال نہیں دے رہے ہیں، مال نہیں ملے گا، پیسے نہیں ملیں گے تو پھر نہ پڑھتا، تو اب یہ تو ریا نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایسے ملیں گے لوگ کہ آپ کو مطلب پیسے والا ہوگا، یا پیسے پتہ کہ پیسے دے گا، لفافہ دے گا، انویلپ لفافہ پیش کرے گا، یا وہ نوٹیں چلائے گا، ایسی آواز کھلے گی کہ کسی ونس مور کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اب پیسے نہیں ملیں گے تو شاید آواز بھی نہیں کھلے گی، گلا بیٹھ جائے گا، 2 رات کا تھکا ہوا ہوں، پھر یوں کہیں گے آپ۔ میں دیکھو جنرل بات کر رہا ہوں، نعوذ باللہ کسی فرد کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہوتے، میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ ایسا بھی ہے کہ سب کو اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے، سب کو اللہ کے لیے عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے لیے نیکی کی دعوت دے آدمی تو اس کا پھر اجر اور ہوتا ہے۔ البتہ وعظ کہنے کی اجرت، جیسے کوئی عالم دین ہے اور وعظ فرماتا ہے اور وہ اگر اس اجرت مانگتا ہے اور اس کو اجرت دی گئی تو وہ جائز ہے، اس کو علماء نے جائز کہا۔ امام ہے، امامت بھی عبادت ہی ہے نا، تو اس کی اجرت بھی جائز ہے، ثواب نہیں ملے گا لیکن اجرت پر پڑھائے گا تو جائز ہے، اجرت جائز ہے۔ اذان دینے والا اگر پیسوں سے، جیسا آج کل یہی ہو رہا ہے نا، تو یہ پیسے دینے پڑتے ہیں ورنہ تو مسجدیں خالی ہو جائیں گی، اس لیے علماء نے اجازت دی ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ کہ جو پیسوں کے لیے اذان دے گا، تنخواہ پر امامت کرے، اس کو ثواب نہیں ملے گا اس امامت کا، اس اذان دینے کا۔ اسی طرح جو مدرس ہوتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ان کی بھی اجرتیں علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ تو یہ مخصوص چند ہیں ان میں جن میں جائز ہے، باقی ہر عبادت میں اجرت جائز نہیں ہے۔ نماز پڑھانے کی اجرت جائز ہے، نماز پڑھنے کی اجرت نہیں ہے۔ پھر نماز اس لیے پڑھے کہ لوگ پیسے دیں گے تو پھر تو وہ حرام ہو جائے گا اور ریاکاری ہو گئی، گناہ گار ہوگا، اور ایسا کوئی دیتا بھی نہیں ہے نماز پڑھنے والوں کو پیسے۔
میں کبھی کبھی بولتا ہوں کہ یار اگر اعلان کیا جائے نا کہ جو نماز میں پہلی صف میں ہوگا اس کو اتنے 100 اور دوسری صف میں ہوگا اس کو اتنے پیسے، یا ہر نماز کے بعد اس کو 100 روپے دیے جائیں گے تو مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، وہ جو بے روزگار ہیں مسجدوں میں جمع ہو جائیں گے تو پیسے کے لیے آ جائیں گے. بھئی آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے داڑھی رکھ لو تو گرا پڑی کر دیں گے، میں 50,000 میں رکھوں گا مجھے دو نا. کہ 50,000 لاکھ کون دیتا ہے؟ اور داڑھی اتنی سستی بھی نہیں، بیچا ہوا بھی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے رکھیں گے تو جنت ملے گی انشاءاللہ. جب وہ راضی ہو جائے تو وہ تو کریم ہے، وہ تو جنت دے گا ہمیں، دنیا میں بھی بہت کچھ دے گا، وہ جنت بھی دے گا. ہم نیکی کرنے والے بنے اللہ کی رضا کے لیے، باقی اس کا کرم بے حد و بے انتہا ہے. بندوں کو دکھانے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے نہ کی جانے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بنا دے مجھے کوئی الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھے کوئی الہی خلوص کا احیاء العلوم کی نیتوں کے مختلف پیغامات بھی ہمارے دارالفتہ